کہتے ہیں ہر قصبے میں دو طرح کے لوگ ضرور ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیکی کر کے پوری دنیا کو بتاتے پھریں، اور دوسرے وہ جو اندھیری رات میں چپ چاپ کسی کے دروازے پر خیر چھوڑ آتے ہیں، بغیر نام کے، بغیر شور کے۔ یہ نہیں دو آدمیوں کی کہانی ہے، ایک کھرے کسائی حارث کی اور دوسرے میٹھے بول والے کمہار زہیب کی، اور اس فیصلے کی جس نے دونوں کی پوری زندگی بدل دی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، دریائے دجلہ کے کنارے نور آباد نام کا ایک قصبہ تھا۔ اسی قصبے کے بازار کے آخری کونے پر ایک چھوٹی سی دکان تھی، جہاں حارث کسائی روزانہ فجر سے پہلے آتا، خود ہاتھ سے جانور ذبح کرتا، صفائی سے گوشت تیار کرتا اور سورج ڈوبنے تک چپ چاپ کام میں لگا رہتا۔ اس کا چہرہ سخت، آواز بھاری اور بات کم، اس حد تک کہ بچے اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے، مگر پورا قصبہ مانتا تھا کہ اس کے گوشت سے کبھی دھوکہ نہیں ہوا۔ بازار کے بیچوں بیچ ہجوم کے درمیان زہیب کمہار کی شوخ و شنگ دکان تھی، رنگ برنگے برتن، دیواروں پر لٹکتے نقش و نگار، اور زہیب کی شہد جیسی میٹھی زبان، جس سے وہ ہر آنے والے کو سلام، مسکرا کر دعا اور دو تین نیکی کی نصیحت دے کر رخصت کرتا۔ مسجد میں اکثر اسے پہلی صف میں دیکھا جاتا، ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہوئے، اور لوگ سرگوشی میں کہتے، اللہ نے کتنا ولی مزاج کمہار دیا ہے ہمارے قصبے کو۔ ایک دن خبر پھیلی کہ سلطنت بغداد کا بزرگ قاضی القذافہ شیخ بہاء الدین نور آباد کا دورہ کرنے آ رہا ہے، تاکہ یہاں سے کسی نیک اور ایماندار شخص کو نئے اصلاح کے لیے قاضی منتخب کر سکے۔ یہ سنتے ہی بازار میں شور مچ گیا، دکانیں سجنے لگی، صحن دھلنے لگے، کپڑے استری ہونے لگے۔ زہیب نے فوراً ہاتھ سے مٹی منگوائی، نئے برتن بنوائے، ان پر سونے جیسے رنگ سے آیات لکھوائی، دکان کے باہر محراب نما دروازہ بنایا اور اندر نرم قالین بچھا کر ایک گوشہ خاص طور پر قاضی کے استقبال کے لیے تیار کر دیا۔ وہ ہر ملنے والے سے کہتا، بس دعا کرو، اگر قاضی صاحب میرے برتن دیکھ لیں تو سارا شہر جانے گا کہ زہیب کتنا نیک اور ہنرمند ہے۔ دوسری طرف حارث کی دکان میں معمول کے سوا کوئی خاص ہلچل نہیں تھی۔ وہ ہر ملنے والے سے کہتا، بس دعا کرو، اگر قاضی صاحب میرے برتن دیکھ لیں تو سارا شہر جانے گا کہ زہیب کتنا نیک اور ہنرمند ہے۔ دوسری طرف حارث کی دکان میں معمول کے سوا کوئی خاص ہلچل نہیں تھی۔ اس نے بس اتنا کیا کہ وزن تولنے والی ترازو اچھی طرح صاف کی، خون بہنے والی نالی دھوئی اور دکان کے پچھلے حصے میں پڑی پرانی کپڑے کی تھیلی چیک کی، پھر مغرب کے قریب دکان بند کر کے ایک بڑے بوری نما تھیلے کے ساتھ قصبے کے پچھلے راستے سے باہر چلا گیا۔ لوگوں نے دور سے دیکھا تو کسی نے کہا ضرور کوئی خفیہ خزانہ ہے، کسی نے چٹکی لی یا جن بھوتوں سے دوستی ہوگی، ویسے ہی تو چہرہ بنا رہتا ہے۔ اگلے دن دوپہر کے قریب قاضی کا قافلہ نور آباد میں داخل ہوا، اونچے لمبے اونٹ، چند محافظ اور درمیان میں ایک سادہ سا پردہ دار تخت۔ لوگوں نے راستے میں گلاب کے پھول نچھاور کیے، بچے مرحبا کے نعرے لگا رہے تھے اور سرکاری منادی چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا، آج قاضی صاحب اس قصبے کے نیک ترین شخص کی تلاش میں ہیں، جو عدالت الہی سے بھی ڈرے اور سلطنت کے قانون سے بھی۔ سب سے پہلے قاضی مہمان خانے میں ٹھہرے، وہاں قصبے کے بڑوں نے تعارف کرایا کہ ہمارے ہاں ایک کمہار زہیب ہے، لوگ اس کے اخلاق اور برتن دونوں کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے، اور ایک کسائی حارث بھی ہے، جس کا گوشت تو مشہور ہے مگر مزاج بہت سخت ہے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، ہم دونوں کو دیکھیں گے، کیونکہ اکثر دل زبان کے الٹ بھی نکل آتے ہیں۔ اسی وقت زہیب بڑے اہتمام کے ساتھ اندر آیا، بہترین برتن ایک بڑی ٹرے میں رکھے ہوئے، جن پر خوشخطی میں آیات اور دعائیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ادب سے سلام کیا، بڑی پیاری گفتگو کی، اپنی نماز، صدقات اور غریبوں کے لیے بنائی گئی کچھ برتنوں کا ذکر بھی چھیڑا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا، بس لوگ دیکھیں اور سبق لیں کہ نیکی کیسے کی جاتی ہے۔ قاضی خاموشی سے سنتا رہا، برتنوں کو غور سے دیکھا، سر ہلایا مگر چہرے پر زیادہ تاثر ظاہر نہ ہونے دیے۔ شام کے قریب قاضی نے پوچھا، وہ کسائی حارث کہاں ہے جس کا تم لوگ بار بار ذکر کرتے ہو؟ کسی نے جواب دیا، حضور اس کی دکان تو آج صبح سے بند ہے، غالباً آپ کے آنے کی خبر سن کر کہیں غائب ہو گیا، بڑا عجیب مزاج آدمی ہے۔ قاضی نے مختصر سا کہا، اچھا ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام میں لگا ہو، کل دیکھیں گے۔ اگلی صبح قاضی نے بازار کا پیدل معائنہ کیا۔ جب وہ بازار کے آخری سرے پر پہنچا تو دیکھا کہ حارث اپنی دکان کے سامنے کھڑا بے سکون سے گوشت تراش رہا ہے۔ دکان کے قریب نہ کوئی سجاوٹ، نہ جھنڈیاں، نہ رنگین کپڑے، بس ایک صاف ستھرا چھوٹا سا دروازہ، اندر ٹھنڈک کے لیے گیلے